بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویری گڈ۔ ہاں بھائی، سب کو یاد ہے نا ہم نے لاسٹ ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی سٹوری کی تھی؟ جی، ہم لوگوں نے زمزم واٹر کی سٹوری کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوئے تھے۔ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے جو بہت نیک اور بہت ایمان والے بندے ہوتے ہیں، اللہ میاں اس دنیا میں ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ تو ویسے بھی اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، تو ان کے تو بہت ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوئے، لیکن ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ایسے کام کیے کہ اللہ ان سے ہمیشہ خوش ہوئے اور راضی ہوئے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ کیسے انہیں اپنی وائف کو اور چھوٹے سے بچے کو مکہ کے ڈیزرٹ میں چھوڑنا پڑا تھا۔ آج ہم ان کی اس سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جب ان کو اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ ہم نے سب نے یہ سٹوری سنی ہوئی ہے، کیسے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کیا تھا کہ اتنا سب لوگ غصے ہو گئے تھے، اور سب لوگ مل کر اتنی بڑی آگ صرف ایک انسان کے لیے بھڑکا رہے تھے؟ بھائی ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ہدایت کا کام وہ کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے لکڑی اور پتھر کے بت بناتے تھے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو تھے اس کا نام تھا آزر، وہ بھی خود ہی پتھر اور لکڑی اور مٹی کے بت بناتا تھا، اور خود ان کی عبادت کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بیچتا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا، اور اس کا اتنا بڑا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا کہ یہ آپ کیا بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ کوئی نقصان؟ تو ان کے چچا نے بولا، کیا تم ہمارے خداؤں کے اگینسٹ ہو؟ دیکھو آئندہ ایسی بات نہیں کرنا ورنہ سزا ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، انہیں توحید کے بارے میں بتاتے رہے، اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہت سمجھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کا گھر چھوڑ دیا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہتے تھے، اور لوگ اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا نا نمرود، اس کی بھی عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہ اتنا ظالم تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور لوگ اس سے ڈر کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ میسج دینا شروع کیا اور لوگوں کو الگ الگ طریقوں سے سمجھانا شروع کیا، تو ان کا میسج بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اور پھیلتے پھیلتے یہ میسج اس ظالم بادشاہ نمرود تک بھی پہنچا۔ تو نمرود نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ تو دربار کے لوگ بولے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو نمرود نے حکم دیا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا بتایا، اور انہیں لے کر نمرود کے پاس آ گئے۔ نمرود نے پوچھا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، یعنی ایک ڈائریکشن سے نکالتا ہے اور دوسری ڈائریکشن میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب تو جو ہے نمرود چپ ہو گیا، ظاہر ہے وہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا، سورج، چاند، ستارے اور اس پوری کائنات پہ تو صرف اللہ کا کنٹرول ہے، اور تو کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو نمرود چپ ہو گیا، لیکن اس کو غصہ بہت آیا۔ اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماما نے کسی طرح ان کو بچا لیا، یہ کہہ کے کہ میں اس کو سمجھاؤں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے بھی بولا، میں سمجھاؤں گا اس کو۔ تو نمرود بہت غصے ہوا، اس نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، مگر آئندہ اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا
تو میں اسے زندہ جلا دوں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ تو اپنی ہدایت کے کام کرتے رہے، اور انہوں نے اس کے بعد ایک موقع ڈھونڈا. کیا موقع ڈھونڈا؟ ایک دن اس شہر بابل کے جو لوگ تھے ان کا کوئی عید کا سیلیبریشن تھا، کوئی عید کا موقع تھا، تو وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس زمانے کی ایک رسم تھی، ایک کسٹم تھا، سب اپنے شہر سے باہر چلے جاتے تھے، پورا کا پورا شہر خالی ہو جاتا تھا. تو وہ سپرنگ کا موسم ہوتا تھا تو وہ شہر چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر اس میں شریک نہیں ہوئے، تو وہ اپنے شہر میں، وہ تو وہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایکس اٹھایا، ایک کلہاڑی ہوتی ہے نا، وہ اٹھائی، اور جو ان کا بت خانہ تھا نا، جہاں ان کے بت رکھے تھے، جہاں وہ لوگ عبادت کرنے جاتے تھے، اس میں پہنچ گئے. جا کر انہوں نے کارنر سے بتوں کو توڑنا شروع کیا. وہاں اتنے سارے ہر سائز کے بت انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے اتنے سارے کھانے پینے کی چیزیں اور جولری اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کیا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھڑا دھڑ بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے یہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ ٹوٹتے گئے. حضرت ابراہیم نے توڑا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے شولڈرز پہ اس کلہاڑے کو رکھ دیا، اس ایکس کو رکھا، اور بت خانے سے نکل کر اور چلے گئے. ٹھیک ہے، جب وہ اپنا یہ کام کر کر چلے گئے اور سارے جو لوگ تھے وہ اپنا پورا سیلیبریشن عید کا کرنے کے بعد جب واپس اپنے بت خانے میں آئے تو اپنے بت خانے کا یہ حال دیکھ کر ایک دم شوق میں آ گئے. یہ کس طرح ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اب سب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، یہ کس نے کیا؟ سب نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ میں کسی نے بتایا کہ ارے بھائی، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے. اب جو ہے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے. ٹھیک ہے، لوگ انہیں لے کر آئے. اب جو نمرود نے جو جج مقرر کیا تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اب آپ یہ دیکھو کہ اتنے بڑے نبی کی ہدایت کرنے کا طریقہ کتنا بیوٹیفل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھیے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے. تو جج نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بولنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنی ناک پہ بیٹھے ہوئے ایک مکھی کو بھی ہلا نہیں سکتا. یہ کیا دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا؟ لیکن حیرت ہے کہ آپ پھر بھی اس مجبور سے بت کو مانتے ہو خدا، اس کو سجدہ کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اور وہ جو سچ مچ کا خدا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اس کی آپ لوگ عبادت نہیں کرتے. اب لوگ بہت غور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سچ کہتا ہے، ان لکڑی، مٹی، پتھر کی ان بتوں میں کیا طاقت ہے. لیکن جج جو تھا اس نے اس کے اوپر الٹا اثر ہوا. اس نے کہا، ہمارے خداؤں کو تم نے برباد کیا ہے، اگر آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم تو ہمارا پورا بت خانہ توڑ دو گے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتے. اور سزا اس نے یہ دی کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، اور جب تمہاری باڈی پوری بلیک پاؤڈر بن جائے گی تو اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور میری بات میرا اللہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب نمرود نے کیا کیا؟ فوراً تیاری شروع کر دی. سارے آس پاس کے ایریاز میں اعلان کرا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑ کر ان کی انسلٹ کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ لکڑیاں لے کر آئیں، سب لوگ لکڑیاں جمع کریں. اور کیا اعلان کروایا بت خانے سے کہ جس کو بھی اپنی دعا قبول کروانی ہے نا تو وہ لکڑیاں جمع کرے، جتنی لکڑیاں جمع کریں گے تو دعا قبول ہوگی. اب لوگ بھی زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کرنے لگے.
لا کر اس آگ میں ڈالنے لگے. ہر بوڑھا بچہ جوان سب لوگ لا کر ایک انسان کے لیے اتنی لکڑیاں جمع کرنے لگے. یہاں پر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، اور وہاں لکڑیاں جمع کرتے جا رہے تھے. جب لکڑیوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا. جب انہیں میدان میں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنسنے لگے. اور آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے جو شعلے تھے وہ آسمان، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان تک جا رہے ہوں. اور وہیں پر ایک اونچے سے مینار میں نمرود اپنے کارپٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تاکہ اوپر سے اچھے سے دیکھ سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے جلتے. وہ پورا جلنے کا تماشا اوپر سے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں بھی ان کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، میرا بیٹا تیرے ہی حکم سے تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. میرے بیٹے کو ان ظالموں سے تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تو میرے بیٹے کو بچا لے. ٹھیک ہے، فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی دعا پر آمین کہتے جاتے تھے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈر نہیں تھا. انہیں اللہ پر بہت ایمان تھا، بہت فیتھ تھا. ایک آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنا بڑا تم دیکھ رہے ہو لکڑیوں کا پہاڑ، اس کی آگ کتنی بڑی ہوگی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آسمانوں تک. تو اس آدمی نے پوچھا جب تمہیں اس آگ میں ڈالا جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے جس حال میں میرا اللہ رکھنا چاہے گا وہی میرا حال ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اس آدمی نے پھر پوچھا کہ آگ میں تو جانے سے لوگ جل ہی جاتے ہیں نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑی ہے. ٹھیک ہے، اس آدمی نے کہا ابراہیم تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب شور شروع ہوا، سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے. ٹھیک ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ایک ایسی مشین پر رکھا گیا جو دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پھینکنے والی تھی کہ پھینک کر وہ سیدھا آگ کے بیچ میں گرنے والے تھے. اس مشین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر جب پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے اس آگ کے بیچ میں جا کر گر گئے. شور کی آواز آنے لگی، جل گیا، مر گیا، اس طرح کی آواز آنے لگی. اب وہ اس اونچے مینار پر وہ جو نمرود بیٹھا تھا وہ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا. اچانک چیخا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو اس کا وزیر بولا کیا ہوا، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ نمرود بولا چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، بیچ میں ایک درخت ہے، درخت کے نیچے سایہ ہے، سائے میں وہ نوجوان بیٹھا مسکرا رہا ہے، اسمائل کر رہا ہے. وزیر بولا نہیں بادشاہ سلامت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود بولا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو وزیر بولا اس آگ میں یہ درخت اور یہ سایہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ نمرود بولا مجھے لگتا ہے ابراہیم کا آگ پر کنٹرول ہے، حکم چلتا ہے اس کا آگ پر. خیر، ایک وزیر نے کہا کہ ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا. کچھ ہی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک کھڑے ہوئے، آگ کے بیچ میں سے چلتے ہوئے انہوں نے باہر آنا شروع کیا اور باہر آ کر وہ ایک سائڈ پر نکل کر دور جا کر کھڑے ہو گئے اور مینار کی طرف دیکھ کر انہوں نے اسمائل کیا. نمرود مینار سے اترا، اس نے کہا ہمیں حیرت ہے تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا حکم نہیں، میرے اللہ کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے. نمرود نے کہا چلو ایسے ہی صحیح. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر ہدایت کرنے کی کوشش کی، اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. نمرود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی عظمت والے نبی ہیں، اور اس کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی پاور اور قدرت کا بھی اس کو پتہ چل گیا. لیکن جب کوئی شیطان کے بہت قریب ہوتا ہے نا
اور شیطان کی باتیں بہت زیادہ مانتا ہے تو پھر اس کو جتنی بھی ہدایت کرو نا وہ اس پر اثر نہیں ہوتا. نمرود بھی مرتے وقت تک ایمان نہیں لایا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اتنا پاورفل بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, وہ مرا کیسے؟ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی نوز میں گھس گیا اور اس مچھر کے ناک میں گھسنے کی وجہ سے نمرود کی موت ہو گئی. دیکھا کیا میسج ملا ہمیں؟ سب سے بڑا میسج تو یہ ملا کہ ظاہر ہے ہمارے نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے اور ہمیں ان سے لرن کرنا ہے کہ جتنی بھی مشکل ہو, جتنی بھی ڈیفیکلٹی ہو, ہمارا اللہ پر ایمان بہت اسٹرانگ رہنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ یہ بیلیف ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے تو ہم ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈیفیکلٹ والے ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.